بلوچستان وزیر اعظم شہباز شریف تشریف لے گئے اور وہاں یہ 28,000 پینل 28,000 جو ہیں ٹیوب ویلز ان کو لیے پینل فراہم کیے جائیں گے، سولر پینل. اور چونکہ یہ ایک بہت بڑا زراعت کا ایک بڑا زرعی پیکج ہے، تو اس سے ہمیں توقع ہے کہ ایک نگلیکٹڈ صوبہ جو ہے وہ زراعت کے معاملے میں خود کفالت کی طرف چل پڑے گا. جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوش آئند خبر ہے کہ آفٹر آل ٹھیک شہباز صاحب اپنی سپیڈ میں ٹھیک ہے، آگے ہیں. جو ہمیں چنتا تھی وہ کم ہوئی ہے ہماری، چنتا ہماری کم ہم بھی بہت ذکر کرتے تھے جی کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو ہمارا رہا. شکوہ شکایت بڑھتا چلا آ رہا تھا ٹھیک کہ ہے. شہباز صاحب کو نظر تو نہیں لگ گئی کسی کی ہاں کہ شہباز صاحب جو اوریجنل شہباز صاحب ہیں ہاں اس کا کنیکشن نہیں ہم ہے. یہ سمجھتے ہیں آپ اوریجنل نہیں رہے شاید. تو مجھے اگلے دن کراچی جی کہ میں گئے ہوئے تھے، میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، تو مجھے بڑی یہ کہنا چاہیے خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ دو باتیں جی. ایک تو شہباز صاحب نے ادھر ایف پی آر کے اور کسٹم کے جو جی مگر مچھ بیٹھے ہوئے تھے ہاں 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 اب بھی ہیں، پچھلے 70 سال سے بھی، اور جنہوں نے آدھا پاکستان کھا لیا ہے. وہ ٹھیک ہے کھاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے اور باہر بھاگ جاتے ہیں. ادھر صحیح سے جا بات. کے سٹیزن شپ لے لیتے ہیں کہ کوئی پکڑنے آئے تو بچ بچا ہو جائے. بچا جائے. بہرحال ایک تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اور اس کو ٹھیک کرنے کے متعلق انہوں نے عمل میں آئے. اور دوسرا ادھر سے پھر جب وہ بلوچستان گئے تو یہ بہت بڑی خبر ہے. خاص طور پہ میں نے جب لوگوں کو بل پکڑ کے روتے ہوئے دیکھا اور کیمرے کے سامنے روتے ہوئے دیکھا، اور بزرگوں کو اور بیبیوں کو، تو میرے سے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا. صحیح بات. مجھے بڑی شرم آ رہی تھی کہ میں پاکستانی سٹیزن ہو کے تو ادھر ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کرے، اور بلکہ میں نے ایک دو پروگراموں میں بلکہ کچھ لوگ تو مایوسی کا اظہار کر رہے تھے شاید گورنمنٹ سو گئی ہے. جی میں نے بلکہ کچھ دو پروگراموں میں بڑی تلخی کا جی آپ نے بھی بلکہ کہا. میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ شریف فیملی جو ہے، اور یہ مجھے یہ پتہ ہے کہ شریف فیملی اپنے درد دل رکھتے ہیں. درد دل رکھتے ہیں. ہاں یہ بات زیادہ پریشان کر رہی تھی. اور یہ بھی کہ وہ درد دل کہاں گیا. جی بالکل. اور یہ بھی وہ کچھ شریف فاؤنڈیشن شریف ٹرسٹ پہ کیا کچھ خاموشی سے خرچ کرتے ہیں. ان کو یقینی طور پہ غریبوں کا محتاجوں کا دکھ بانٹتے ہیں اور خاموشی. تو بہرحال میں امید کر رہا تھا. پھر مجھے میاں نواز شریف بھی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کا دکھ بانٹتے ہوئے چند دن نظر نہ آئے. مری میں نظر آئے مگر ادھر نظر نہ آئے. تو وہ بھی مجھے کچھ عجیب سی بات لگ رہی تھی کہ میاں نواز شریف تو یہ بے وقت کی پکنک یا سیر ہے. تو یہ کیا حالات واقعات کدھر جا رہے ہیں اور یہ کس قسم کی خاموشی ہے اور لوگوں کا دکھ کیوں نہیں محسوس کیا جا رہا. بہرحال جی آل سیڈ اینڈ ڈن، ویل ڈن میاں شہباز شریف، نواز شریف اور بی بی مریم. کام شروع ہوا ہے. ہمیں امید یہ ہے کہ ہر روز آپ اسی طریقے سے، اسی سپیڈ سے اور اسی ایکوریسی سے کام کریں گے. اور جب یہ کام کریں گے تو یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ جو آپ پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ اور امیجیٹ افیکٹ ہونا چاہیے غریبوں کو جو خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے. وہ اس قسم کے پروجیکٹ فی الحال آپ چھوڑ دیں کہ جو لگژری میں آئیں، جو راحت میں آئیں، جو ٹورزم میں آئیں، وہ دیکھے جائیں گے بعد میں دیکھے جائیں گے. ٹھیک ہے. جو سڑکیں بنانے میں آئیں، جو بلڈنگیں کھڑی کرنے میں آئیں، جو پی ایس ڈی پی کے ایم این اے ایم پی اے کے آئیں، ان کو فی الحال پوسٹ پون کر دیں. بلکہ فریز کر دیں. ان کے اندر گرے میٹر ہے، ان کے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ فی الحال آپ کو سوٹ نہیں کرتی کہ آپ ان کے اوپر پیسہ ضائع کریں. آپ ایک ایک روپے کا حساب لیں، ایک ایک روپے کی چیز کو کھڑے ہو کے بنوائیں، اور وہی دیکھیں جیسے شہباز صاحب صبح سویرے نماز پڑھ کے نکل کے جا کے اگر کوئی پل بن رہا ہے، سڑک بن رہی ہے تو بیٹھ کے اس کو اکھاڑ کے دیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہی کام کریں بی بی مریم بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا فرق ہے مسلم لیگ نون کا اور باقی پارٹیوں کا کام کرنے کی طرف کیا فرق ہے. اچھا یہ جو 28,000 ٹیوب ویل کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اگر اور بھی کوئی ٹیوب ویلز ہوئے تو ان کو بھی کیا جائے گا اور ملک بھر میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تقریباً کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ ہمارے صارفین ہیں جو 200 یونٹ سے کم خرچ کرتے ہیں بجلی ماہانہ،
تو ان کو 2 روپے 3 روپے 4 روپے یا 7 روپے تک کا ریلیف دے پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے. تو اس پہ بھی 50 ارب کی یعنی رقم مختص کی گئی ہے، اور ایک کمال مہارت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اس میں باقاعدہ کوئی IMF کی طرف سے وہ والا جو اعتراض آتا تھا کہ جی آپ سبسڈی دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے ترقیاتی بجٹ میں سے غالباً ان کا فلسفی یہی ہے کہ عوام پر پیسہ خرچنا بھی تو ترقی ہے نا. جی ہاں، تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہے. بہت ہی زبردست فیصلہ ہے جی کہ انہوں نے PSDP جس پہ میں ہمیشہ اچھا یہ PSDP سے پیسہ نکالا، انہوں نے 50 بلین لے لیا. اچھا اور کوئی کسی IMF کا تو کوئی اس کا PSDP سے تو ان کا متعلق ہی نہیں ہے، آلریڈی ایگری ہو چکا ہے اتنا. PSDP تو ہمارا اگریڈ ہے، PSDP سے نکالے اور خرچ کریں. یعنی یہ بڑی ذہانت سے کام. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بے نظیر انکم پروگرام سے بھی نکال لیں، ادھر بھی 500 بلین پڑا ہوا ہے اور لوگوں پہ خرچ کریں، بجائے ان کو نقد دینے کے 2000 4000 اس طرح کے کام کریں، اس طرح کے کام کریں کہ جو کمیونٹی کے لیے ریلیف کا فیصلہ ہو. ساری کمیونٹی کو پتہ چلے کہ جی یہ پیسے جو آئے ہیں، یہ بجلی، یہ ہمیں سولر پلیٹیں لگ گئی ہیں، بجلی مفت ہو گئی ہے، اس قسم کے کاموں پہ لگائیں، نہ کہ پیسے کو اور فقیر بنانے کے لیے خرچ کریں. ہاں اس طرح ہر ایک کو اگر آپ ہر ماہانہ وظیفہ دیں گے اس کا تو چلو وقتی طور پہ تو ریلیف مل جائے گا. 6 مہینے وظیفہ تو وہ کھا رہے ہیں، وہ تو پھر 6 مہینے کے بعد پھر وہ مانگے گا آپ سے. وہ بزرگ جو ہیں وہ تو گھروں میں ہیں، کھا رہے ہیں، ان کو تو کوئی اتنی شدید ضرورت نہیں ہے، ان کو روٹی پانی مل رہا ہے. اچھا جی ایک چیز میں اور عرض کروں گا، بلوچستان میں ٹرانسمیشن لائنیں نہیں ہیں. ہاں بلوچستان بہت بڑا ایشو ہے. بلوچستان کا کافی بڑا ایریا جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے بغیر ہے، اور جب ٹرانسمیشن کے بغیر ہے تو بجلی کے بغیر ہے. گوادر کی بجلی بھی ایران سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی ٹرانسمیشن اپنی بجلی نہیں ہے. میری گزارش یہ ہوگی تو وہ کیسے پھر وہاں سے ایران سے ٹرانسمیشن لائن آ رہی ہے گوادر؟ جی آ رہی ہے گوادر. اچھا گوادر ایران کی بجلی. میں یہ عرض کروں گا گوادر کو پریورٹی دے کے بجلی دیں، نہیں تو ادھر بد امنی ہوگی، ادھر شرارتیں شروع ہیں، اس کو وقت پہ روکیں. جب کوئی باہر آ کے تو پروٹیسٹ کرے، اس کے بعد آپ کو کوئی چیز یاد آئے آپ جلدی سے خود ریڈ کریں اور اس کو ٹھیک کریں. تو وہاں اپنا جنریشن پلانٹ لگا لیں، جنریشن پلانٹ لگائیں، سولر زیادہ دیں نا جی. ٹھیک ہے سولر لگا لیں، سولر کو کوئی ٹرانسمیشن لائن کی ضرورت ٹھیک ہے ضرورت نہیں. اور دوسرا یہ جو آپ ٹیوب ویل اٹھائے ہیں آپ نے، اگر تو وہ بجلی پہ چل رہے ہیں تو ان کی ڈیو پریورٹی اور ان کی ڈیو ڈیلیجنس ضرور کر لیں. بلوچستان کے آدھے بلوچستان میں تو ٹرانسمیشن لائن نہیں، یہ تو آلریڈی ٹرانسمیشن لائن اور بجلی پہ ہیں. ان کو بعد میں بھی ہو جائے گا، ان کو بعد میں بھی دیا جائے گا. جہاں نہیں ہے وہاں لگائیں، سفارش، اس کا مطلب اس کو ری پرائیورٹائز کر دیں. جی بالکل. جہاں یہ تو بڑی اہم تجویز آپ نے دی ہے. ہم تو پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ کرنل صاحب صاحب نے جو تجویز دی ہے اس پہ غور کریں، کیونکہ جہاں بجلی پہ آلریڈی ٹیوب ویلز چل رہے ہیں وہاں تو ٹرانسمیشن لائنز اور ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کی فیسلٹی موجود ہے. جہاں نہیں ہے، جہاں ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ یہ سہولت دی جائے. اوور آل کنٹری میں یعنی تھوڑی سی ترجیحات کو میں عرض کر دوبارہ سارے ملک میں اس چیز کو ترجیح دیں کہ سارے ملک میں جہاں بجلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن لائن نہیں پہنچی ابھی تک، ادھر پریورٹی. اچھا یہ محل شاید آپ واحد انالسٹ ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، ادروائز یہ بات کسی نے بھی نہیں ابھی تک کی. وہ کسی کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی نا. یہ بڑی اہم بات، بہت بڑا، کیونکہ بجلی جہاں موجود ہے وہاں تو کسی نہ کسی طرح کام چل رہا ہے. جی. اور دوسرا میں یہ عرض کروں کہ ٹریلین کے فنڈ چاہیے ٹرانسمیشن لگانے کے لیے. جی بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا گیپ ہے جو ٹرانسمیشن. یہ تو کنسو مجھے یاد ہے جب نیلم جیلم پہ نواز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے. جب انہوں نے کہا جی یہ یہاں پہ ٹنل بنے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پرائم منسٹر صاحب نے، نواز شریف صاحب نے پوچھا واٹ اباؤٹ دی ٹرانسمیشن؟ تو سارے جو انجینئرز وہ ہکے بکے رہ گئے. ٹرانسمیشن کا سسٹم وہاں بالکل یا ناپید تھا یا نامکمل تھا وہ. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹرانسمیشن پہ کام کریں، تو وہ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ٹرانسمیشن اسی طرح رہ جائے گی. ایک چیز اور میں عرض کروں کہ آپ کی ٹرانسمیشن لائن ریلوے لائن کی طرح بہت پرانی ہے، داغدار ہے، اور اسی سے چوری بھی ہوتی ہے، یہ کنڈے والی ہے، اور بہت کچھ اس کے اندر فالٹ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. اور اس ٹرانسمیشن لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹریلین کے فنڈ چاہیے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ پلاننگ ڈویژن جاگے اور صحیح پلاننگ کرے، صحیح سوچ ہو، ان کی آگے ویژن ہو، ان کا نالج ہو، اور وہ تھنک ٹینک بنا کے ان سے اسٹڈی کرائیں. نہیں میں اپنے طور پہ بھی بات کروں گا، حسن اقبال صاحب ہیں ان سے بھی کروں گا، میں آپ کے ریفرنس سے آپ کی بھی بات کروں گا، اپنی بھی کروں گا کہ جی ہماری یہ تجویز ہے. اور وہاں چھوٹے بھائیوں کی طرح وہ جہازیں بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ ڈپٹی چیئرمین ہے، میں انہیں بھی کہوں گا کہ بھائی یہ چیزیں عوام کی بہتری کے لیے یہ چیزیں آپ ری پرائرٹائز کریں آپ. ایک چیز دوسری میری گزارش ہوگی کہ 55 بلین کا خرچہ بھی پرائم منسٹر کو بتایا گیا ادھر سے بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور 28,000 ٹیوب ویل کی فگر بھی دی گئی ہے. یہ وہ ٹیوب ویل ہیں جو آلریڈی بجلی پہ چل رہے ہیں، جو بجلی پہ چل رہے ہیں. وہ ٹیوب ویل بنا ہوا ہے، وہ ڈگ ہوا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، پانی نکال رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے کا سارا پھر اس کو صرف آپ نے بجلی کی چینج اوور کرنی. بجلی کی چینج اوور کا مطلب ہے کہ آپ نے موٹر دینی ہے سولر کی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو آلٹرنیٹر دینا ہے، اور آپ نے باقی تاریں شاریں یہ وہ تو سب کچھ اور سولر پلیٹیں دینی ہیں، پینل دینے ہیں. یہ ذرا دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ 28,000 ٹیوب ویل کو 55 بلین چاہیے یا کم چاہیے، یہ میری گزارش. لیکن یہ جو خبریں چل رہی تھیں وہ تو جو اناؤنسمنٹیں آ رہی تھیں وہ کہہ رہے تھے 55 بلین تو وفاق دے گا اور صوبہ جو بلوچستان ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالے گا. تو پھر یہ سارا کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میری پھر ایک گزارش ہوگی شہباز صاحب سے اور میاں صاحب سے، پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا نام بچانے کے لیے، اپنی شرافت بچانے کے لیے، اپنے کام کا معیار بچانے کے لیے پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی فوراً نافذ کر. کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہر وزارت کے لیے کہ آپ اپنا کاروبار چھوڑ کے آپ وزیر کا حلف لیں گے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے، بائنڈنگ ہے. تو جس کسی کی اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفیشری ہے کسی بھی اس قسم کے پروجیکٹ میں، نہیں مثال کے طور پہ کسی کی شوگر انڈسٹری ہے یا فلور مل ہے، آئی پی وہ تو چلو آئی پی پی جو ظلم ہے، آئی پی پیز کو تو سارے ہی پولیٹیکل ایگزیکٹیوز کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، ریٹ زیادہ ہیں، پرانے جنریٹر ہیں، لاسز بہت زیادہ ہے، جس کی ساری سٹوری ایسی ہے. اور اس کو پھر رزاق صاحب کو آپ نے 21 میں ختم ہو رہا ہے، 10 سال کس میرٹ پہ دے دیے اور غریبوں کا خون پلانا ان کو. نہیں تو اب وہ کہتے ہیں ریویو نہیں ہو سکتا. ریویو کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتائیے کس چیز کی کمی ہے رزاق صاحب کو یا باقی آئی پی پی کو؟ میں تو کہوں گا ان آئی پی پی سب کو اکٹھے ہو کے اچھا ویسے یہ رزاق داؤد صاحب ہمارے لیے ایک اناؤنسمنٹ دینی چاہیے کہ جی میں نے یہ گورنمنٹ کو دیا. ان کی ذات کو نہیں ہم ڈسکس کر رہے، لیکن رزاق داؤد صاحب اتنے بڑے نامور صنعت کار ہیں اور تاجر ہیں اتنے بڑے، تو وہ ہر گورنمنٹ میں ہی وہ ان کا اثر رسوخ چل جاتا ہے. اچھا میں پھر وہی میرا دکھ ہے کہ جب کوئی مطلب وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی مقبول تھے اور تو جب ٹھیک ہے، مگر جب وہ گورنمنٹ میں ہو پھر تو کم از کم ڈیسکون کے ٹھیکے اور پھر اس قسم کی چیزیں باہر نہیں آنی چاہیے. اور پھر یہ جس قسم کا آ گیا ہے یہ بھی کم سے کم اتنا عرصہ فریز کر دیں. میں نے سوچا تھا کہ یہ فیک ہے، میں ابھی تک بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا. یہ اس ملک میں جب لوگ چیخے مار رہے ہیں تو اسی جون کے مہینے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو 10 سال اور دے. مجھے ابھی بھی نہیں یقین آ رہا، مگر اگر کسی نے 10 سال کے سائن کیے ہیں تو اس نے تو اپنے پھنسے نہیں، یہ تو تازہ ترین ہے غالباً، تازہ ترین ہے. لیکن جو 2021 میں آپ کہتے ہیں کہ 2021 میں تو پھر وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. 21 میں اور 22 میں اس کے اوپر انکوائری ہوئی، اچھا پارلیمنٹ کی علیحدہ ہوئی، باقی علیحدہ کی گئی. اس کی بڑی کنکریٹ ریکمنڈیشن وہ کیا ریکمنڈیشن کیا صاحب کو ملی جی؟ وہ اس میں سے انہوں نے پیسے بھی ریفنڈ کرنے تھے اور باقی ریٹ بھی کم کرنے تھے اور چیزیں وہ نہیں ہوئے، کیپیسٹی بھی سب نہیں. تو آپ اس کا تدارک کیا ہے؟ نیازی صاحب کے پاس گئے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نیازی صاحب وہ فائل کدھر ہے؟ فائل انہی کے پاس ہے. کیوں نہیں؟ میں پوچھتا ہوں کدھر ہے؟ وہ ڈیالہ جیل میں نہ لے گئے، پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں، وہ بھائی وہ فائل ہے اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ ایک اور میں سوال پوچھتا ہوں تمام اپنے دوستوں سے جو کسی بھی منسٹری میں بیٹھے ہوئے، ذرا اپنی منسٹری کھنگال کے دیکھیں کہ کون کون سی ریفارم کتنی دفعہ کمیشن بن کے ہو چکی ہے اور کتنی ہے جس کے اوپر عمل نہیں ہوا. 100% کے اوپر عمل نہیں ہوا، حتیٰ کہ ڈاکٹر عشرت والی پہ بھی نہیں ہوا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے جو نہیں ہوا؟ نہیں، لوگ تو اب آرام سے کہہ رہے ہیں جی پولیٹیکل ایگزیکٹو تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ غلطیاں کرتے ہیں لیکن بیوروکریسی نہیں ہونے دیتی. ایسا ہے؟ اس میں شک ہی کوئی نہیں. تو پھر پولیٹیکل ایگزیکٹو کس مرض کی دعا ہے؟ وہ تو پولیٹیکل جو ٹاپ ایگزیکٹو ہے وہ اپنی قوت ارادی کے ساتھ وہ بیوروکریسی کی یہ جو میکینیشنز ہیں ان میں سے وہ آپ نیوٹرلائز کرتا ہے. لیکن کم آئے ہیں ویسے ایسے، میں ایک چیز عرض کروں، بہت کم ایسے وزیر اعظم آئے. ہمیں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے، شہباز گل نے مجھے ایک دفعہ کہا
کہ وزیر اعظم کو آگے وہ جھل دے دیتے ہیں بیوروکریٹس؟ دیکھیے جی صاحب صاحب، کسی بھی چیز کے لیے میں نے بہت سارے ملکوں کی گورننس کا سسٹم پڑھا ہے، ٹھیک ہے، چائنا سمیت، ایران سمیت، آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ جو ہے ان کی ہائیلی کوالیفائڈ ہوتی ہے، ہاں یہ پی ایچ ڈی تک ہوتے ہیں اور ہر ہاں، شعبے پہ ہوتے ہیں، ہر شعبے پہ ہوتے ہیں، اور چیزوں پہ بڑی ان کی گہری اور نظر ہوتی ہے. ان کو تھنک ٹینک بنا کے استعمال کیا یہ جائے. تو آپ نے میری سوچ کو تقویت دی. میں کہتا تھا کہ جو پولیٹیکل ایگزیکٹو اوپر بیٹھا ہے اس میں یہ صلاحیت ہو کہ اگر وہ آؤٹ سمارٹ نہ کر سکے بیوروکریسی کو تو کم سے کم بیوروکریسی نہ اسے آؤٹ سمارٹ کر سکے. لیکن یہاں تو وہ ہو جاتے ہیں، یہاں تو بلکہ کلین بولڈ ہو جاتے ہیں. کوالیفیکیشن ہے. خان صاحب تو بہت دفعہ ہوئے ہیں، نیازی صاحب تو بہت دفعہ ہم نے ہوئے. یہ وہ جو مشرف کے ہوتے ہوئے بی اے والا تھا ہم نے وہ بھی اڑا اڑا دیا. دیا. ہم نے تو ان پڑھ لے لیے نا جی. ہماری تو تھنک ٹینک ویسے کسی حد تک ووٹ اچھا تھا بی اے والا، کسی حد تک ہم نے تو اس کو اڑا کے ہم نے تو ٹوٹل ان پڑھ لے لیے. انگوٹھا لگانے، ادھر پڑھے لکھے بھی انگوٹھا لگاتے ہیں، ادھر ان پڑھ. ویسے انہوں نے اچھا کیا کہ ڈائریکٹ ہی ان پڑھ لے لی. اچھا بہرحال دیکھیے جی ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ ریئلائز کیا آج سے کوئی 2 ڈیکیڈ پہلے کہ اکیلا بندہ اس کی اپنی لمیٹیشن، اپنا نالج، اپنی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. تھنک ٹینک ہونے چاہیے ہر منسٹری کے لیے اور ان کو سیریس اسٹڈی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے شروع کیے. ایک تھنک ٹینک میں نے نیشنل ڈیولپمنٹ فورم شروع کی. جی وہ بہت اچھا ہے. ویسے میں کبھی کبھی چیزیں اسٹڈی کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی 13 تھنک ٹینک ہے. اکانومی پہ، اسٹیریٹی پہ، اسٹریٹجک سولوشن، کوئی چیز ہم نہیں چھوڑ رہے. اور ہم آپ کے ملک کا جو ٹاپ کوالیفائڈ بندہ ہے اس کو ریکویسٹ کر کے شامل کرتے ہیں. نہیں یہ بہت بڑی خدمت ہے، پبلک سروس ہے. جی کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے. موسم، ہیومن ریسورس، لینڈ میس، دنیا کا سب سے بڑے جو بیسنز ہیں، انڈس بیسن ون آف دیم. تو اتنا بڑا اریگیشن کا نیٹ ورک، تقریباً تمام طرح کے پھل، سبزیاں، اجناس پیدا ہو سکتے ہیں. پانی کا بہترین سسٹم، پتہ نہیں کتنے ملین ایکڑ فیٹ تو پانی آپ سمندر میں پھینکتے ہیں جس میں آپ کئی بلین، اور 1 ملین ایکڑ فیٹ کہتے ہیں کہ $1 بلین کے قریب اس کی ورتھ ہے، ایکویولنس اگر بنائی جائے، ماہرین کہتے ہیں. تو اس کا مطلب تو آپ تو ٹریلینز آف ڈالرز کی آپ کی اکانومی اور ریسورس پاکستان کے وسائل ٹریلین میں ہے جی. ہاں جی، میں نے ایک کیلکولیٹ کر کے جس کو شک ہے میرے سامنے بیٹھ میں ثابت میں سے ڈیبیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ کا سندھ، دریائے سندھ، ہاں، اٹک سے لے کے کراچی تک، انڈس بیسن جو ہے یہ آپ کی واٹر موٹر وے ہے. واٹر موٹر بڑا اچھا لفظ بولا آپ. اس کو کوئی لانچ نہیں چاہیے. ہاں، یہ اپنے پانی کے زور پہ آپ کا سارا کچھ کراچی لے جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو فیول بچے گا، ہاں، حساب کریں کہ کتنے بلین ٹریلین کا. میں تو شہباز شریف صاحب اکثر کہتے ہیں جی 27 بلین یا 29 بلین ڈالر سالانہ تیل پہ چلا جاتا ہے. تو اگر اس میں آپ 10 بلین تک لے آئیں اس کو ریڈیوس کر کے، یا 1 بلین تک، تو 27، 28، 29 بلین تو وہ گیا، اور آپ کی کاسٹ بچ جائے گی. اور اس کی دونوں سائڈوں پہ جو آپ کی کمرشل واٹر موٹر وے، بڑا اچھا لفظ بولا آپ نے، مجھے حوصلہ دیا آپ نے. واٹر موٹر وے کی دونوں سائڈوں پہ اس جو زمین کو آپ ڈیولپ کریں گے وہ آپ کو اربوں ڈالر دے دے گی. وہ آپ کا ٹورزم چلائے گی. ایسی جگہیں پاکستان کی اس سندھ کے کنارے پہ ہیں کہ جو بذات خود ہی دیکھنے والی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ اکثر گلا کرتی ہیں کہ جی ہم زیادہ تر جب ٹارگٹس اس لیے نہیں اچیو کر سکتے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، وسائل نہیں ہوتے. یہ گلا کس حد تک جسٹیفائڈ ہے؟ کس حد تک یہ درست ہے، مگر لوگ تو ٹیکس دیتے ہیں، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دونوں ہی. ٹیکس تو آپ جو انکم ٹیکس ڈائریکٹ نہیں دے رہا وہ انڈائریکٹ دے رہا ہے. ٹیکس تو آپ کے FBR والے کھا جاتے اور خراب کر جاتے ہیں. شکر ہے کہ شہباز صاحب کی زبان سے FBR کا اور کسٹم والوں کا نام میں نے سنا ہے. یہ بڑا ویسے اچھا ہے. ان کا کوئی کمپیٹنٹ افسر شہباز صاحب کا اس میں ڈگ ڈاؤن کرے گا تو ان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. مجھے تو بہت کچھ پتہ ہے. ہاں میرا خیال ہے اس وقت وہ کافی انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور باقاعدہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جتنے FBR کے مگرمچھ باہر جا چکے ہیں شہباز صاحب ان کا ڈیٹا بھی لے لیں. وہ بھی ہو سکتا ہے ایک آدھ قسط IMF کی ادا کر جائے، اس سے زیادہ بھی دے جائے. یہ تو صحیح ہے. ویسے میرا خیال ہے ایسے 6-7 بلین ڈالر کی. میرا خیال ہے کہ اگر شہباز صاحب آرمی چیف کے ساتھ مل کے ان پہ تھوڑا ہاتھ ڈال دیں کہ جناب ادھا پیسہ تسی سانو حکومت نو یا عوام نو ہی دے دو، ملک پاکستان نو، تو میرا خیال ہے ہمیں IMF کی ضرورت بھی نہ رہے.
اتنا تو پیسہ ہے. اور جو آئی پی پی ہیں ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ جو 55 ارب تو یہ وہ ان کے ذمہ لگا دیں کہ بھی آپ اتنے یونٹ تک سولر جو ہے یہ آپ فائننس کر کے دیں لوگوں کو, اور پیسے یہ بجائے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کو یہ رول بیک تو کر نہیں سکتے ایک دم, معاہدے کو ایک دم اسکریپ نہیں کر سکتے, تو اس طرح کی کوئی پری کنڈیشن لگا دیں کہ بھائی آپ ویلے کھا رہے ہو, ان کو اس طرح کا کام کر لو, ان کو سولر کا کام دے دیں جو کہ مناسب ریٹ کے اوپر اور 10 سے 20 سال کی پیمنٹ کے اوپر سولر کے یونٹ تمام انڈسٹری اور گھروں پہ لگا دیں. میرا خیال یہ بات اگر شہباز صاحب سن لیں ہماری تو میرا خیال ہے وہ اس پہ چل پڑیں گے, کیونکہ اس معاملے میں وہ کافی حد تک آج ہم نے 2-4 چیزیں ایسی سجیشنز دی ہیں, بڑی ڈیو ڈیلیجنس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں انشاءاللہ آپ اپنے فورم پہ بھی جو آپ کا وہ ہے نیشنل ڈیولپمنٹ فورم, اور اس فورم کے ذریعے بھی ہم آج اس چینل کے ذریعے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو اور ان کی ٹیم کو, اور میں اپنے طور پہ بھی چونکہ میرا بھی ایک راؤ رسم ہے ایز اے میڈیا پرسن, میں پرائم منسٹر کے نوٹس میں لاتا ہوں یہ چیزیں. تو بہت شکریہ جی کرنل صاحب, قریشی صاحب, آپ نے بڑی عمدہ تجاویز دی, اور خاص طور پہ آج جو بات چیت ہوئی اس میں جو 2 چیزوں پہ پھر فوکس ہم نے کیا ہے. پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی, یقیناً وہ تو آپ کے سارے مسائل کا حل ہے, اور جو کنسیپٹ واٹر موٹر وے کا دیا گیا وہ تو ونڈرفل کنسیپٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمیں تجاویز آئی ہیں سامنے وہ بھی ہم چاہیں گے کہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں لائی جائیں. جیسے ٹیوب ویلز جو ہیں جہاں پہ پہلے سے بجلی موجود ہے اور ٹرانسمیشن لائنز ہیں, جہاں نہیں ہیں وہاں پہ سولرائزیشن کی جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.